اس چیز کو نوٹ کر رہے ہیں اور بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کیوں پاکستان کو جو ہے وہ اپنا پارٹنر بتا رہا ہے، جس سے ان کی طرف سے بھی بہت سارے میڈیا انالیسس جو ہیں وہ اپنا تجزیہ دے رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا وجہ ہے امریکہ پاکستان کی طرف آج کل اتنا ٹلٹ کر رہا ہے، اس کے پیچھے بیسک نکات کیا ہے، بیسک امریکہ کے کیا انٹرسٹ ہیں، اور پاکستان ان چیزوں سے کیسے اپنے آپ کو بینیفٹ لے سکتا ہے، پاکستان کیسے بینیفیشل ہو سکتا ہے ان ساری چیزوں سے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پاکستان کے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب، ان کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد مارکو روبیو نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ میں آپ کو ٹویٹ بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ آئی میٹ وتھ پاکستانی ڈپٹی پرائم منسٹر اینڈ فارن منسٹر اسحاق ڈار ٹوڈے ٹو ڈسکس ایکسپینڈنگ بائیلیٹرل ٹریڈ, enhancing collaboration in the critical mineral sector. I also thanked him for Pakistani partnership in counter-terrorism and preserving regional stability. اب چار بڑے امپورٹنٹ کریٹیکل ایشوز جو ہیں وہ ڈسکس ہوئے ہیں اسحاق ڈار صاحب کی اس میٹنگ میں, مارکو روبیو صاحب کی اس میٹنگ میں, اور جو کریٹیکل ایشوز ڈسکس ہوئے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلا جو ایشو ڈسکس ہوا ہے وہ ہے ریجنل اسٹیبلٹی, یعنی ایران کو ڈسکس کیا گیا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ چین کو بھی ڈسکس کیا گیا ہو اس میٹنگ میں, بٹ ہمارے پاس جو ابھی کنفرمیشن آ رہی ہے اس نیوز کی, اس میٹنگ میں ایران کو ڈسکس کیا گیا ہے. دوسرا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس میٹنگ میں جو ہے وہ پاکستان جو کاؤنٹر ٹیررزم میں جس طرح دہشت گردوں کو جو ٹیررسٹ کو پاکستان مار رہا ہے, کچھ ٹیررسٹ پچھلے کچھ مہینوں میں پاکستان نے امریکہ کو بھی دیے ہیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پاکستان کی تعریف بھی کی ہے, تو امریکہ جو ہے وہ ان سب چیزوں کی تعریف کر رہا ہے. جو مارکو روبیو ہیں انہوں نے بھی پاکستان کی بہت تعریف کی ہے اور پاکستان کو بہت زیادہ انہوں نے سراہا ہے. اگلا جو امپورٹنٹ پوائنٹ مارکو روبیو نے لیا ہے وہ ہے کریٹیکل ریئر ارتھ منرل جو کہ بلوچستان کے ایریے میں پائے جاتے ہیں, اور امریکہ کی نظر کافی عرصے سے ان کریٹیکل ارتھ منرلز پہ ہے. چوتھا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کی جو $5 بلین کی جو ٹریڈ ہے اس حوالے سے بھی بہت سارے معاملات آنے والے وقت میں ہمیں نظر آئیں گے کہ آنے والے وقت میں امریکہ جو ہے وہ پاکستان سے ٹریڈ کو لے کے کیا معاملات رکھتا ہے, کیا پاکستان پہ بھی امریکہ ٹیرف لگائے گا. ایز آف ناؤ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ ٹیرف کی کوئی بات نہیں کی, لیکن آنے والے وقت میں ہمیں اندازہ ہوگا کہ کیا امریکہ ان چیزوں کو کس طرح دیکھے گا. تو پرابلم یہ ہے, بلکہ پرابلم نہیں, یہ پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو یہ چار معاملات ڈسکس کیے ہیں, ان معاملات میں جو سب سے امپورٹنٹ معاملہ ہے وہ ہے ٹیررزم کو لے کے جو پاکستان کاروائیاں کر رہا ہے ٹیررسٹ کو, اور امریکہ کو وہ کچھ ٹیررسٹ پاکستان نے دیے بھی ہیں, اور ایران ہے. آپ کو پتا ہوگا آج جو تھا وہ پریزیڈنٹ مسعود پزیشکین کا پاکستان کا دورہ تھا, لیکن کچھ پرسنل ذاتی مصروفیات کی وجہ سے ایران کے جو پریزیڈنٹ ہے وہ پاکستان نہیں آ رہے. میں اس چیز پہ بھی ویڈیو بناؤں گا آنے والے دنوں میں کہ وہ دورہ اتنا کیوں ضروری ہے, کیونکہ پاکستان چاہتا ہے کہ ایران کے جو پریزیڈنٹ ہے مسعود پزیشکین وہ پاکستان کا دورہ کریں اور معاملات کو سیٹل کریں. اگلا جو امپورٹنٹ ایشو ہے, امپورٹنٹ جو ہے وہ بات ہے وہ یہ ہے کہ جب اسحاق ڈار صاحب سے اٹلانٹک کاؤنسل کی ایک جو کانفرنس ہے, ایک انٹرویو ہے ان سے لیا گیا اٹلانٹک کاؤنسل سینٹر میں, تو اسحاق ڈار صاحب نے اس میٹنگ کو لے کے کیا کہا. انہوں نے کہا کہ on Friday we discussed trade, investment, counter-terrorism cooperation and the clash between India and Pakistan in May according to both officials from both countries. یعنی پاکستان نے بھارت جو ہے اس کے جو ہے وہ حوالے سے بھی بات کی کہ بھارت پاکستان کے درمیان جو معاملات ڈسکس ہوئے ان معاملات میں آنے والے وقت میں کیا ہوگا. تھینک یو سو مچ محمد شبیر, وعلیکم السلام اینڈ گڈ آفٹرنون. میرے پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, بہت شکریہ آنے کے لیے. میں آپ سب لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں, آپ لوگ جڑے رہیے, اور میں اپنی جو ہے وہ انالیسز آگے آنے والے کچھ منٹوں میں اور بھی دوں گا. تو اسحاق ڈار صاحب نے بیسیکلی اس ٹائم جو ہے وہ ایک بڑا زبردست بیان دیا ہے کہ پاکستان نے چار امپورٹنٹ ایشوز کو ڈسکس کیا ہے. ایک تو ایشو ڈسکس کیا پاکستان نے ایران کا, دوسرا ایشو ڈسکس کیا بلوچستان اور ٹیررزم کا. پاکستان نے امریکہ کو یہ کہا ہوگا کہ جو انڈیا بلوچستان میں کروا رہا ہے آپ کسی طرح جو ہے وہ انڈیا کو میسج دیں, انڈیا پہ پریشر ڈالیں تاکہ بلوچستان میں اسٹیبلٹی آئے اور پاکستان اور امریکہ کے جو کریٹیکل معاملات ہیں وہ اور زیادہ آنے والے وقت میں بہتر ہوں. اگلا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے پاکستان جو امریکہ کی ٹریڈ ہے, میں نے آپ کو بتایا کچھ دیر پہلے $5 بلین کی پاکستان اور امریکہ کی ٹریڈ ہے. پاکستان چاہتا ہے کہ اس ٹریڈ کو پاکستان بڑھا لے اور امریکہ بھی چاہتا ہے کہ وہ ٹریڈ بڑھے, لیکن پاکستان چاہتا ہے پاکستان پہ امریکہ کوئی ٹیرف نہ لگائے اس ٹائم. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ اس میٹنگ کے بعد امریکہ پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کو لے کر کس طرح چلتا ہے. لیکن مارکو روبیو نے کریٹیکل ارتھ منرلز کی جو بات کی ہے جو کہ غالباً زیادہ تر بلوچستان میں پائے جاتے ہیں, وہ بڑا زبردست اور بڑا امپورٹنٹ میٹر ہے. آپ جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصے پہلے ریکو ڈک کا معاملہ آیا جس پہ پاکستان میں ایک بہت بڑا سکینڈل بنا, بلینز آف ڈالرز کا وہ سکینڈل بنا. لیکن صرف بلوچستان میں ریکو ڈک کی کان نہیں ہے, بلوچستان جو ہے وہ مالا مال ہے ریئر ارتھ منرل سے, اور اس لیے ہمیشہ سے دنیا کی جو فورسز ہیں ان کی نظر رہی ہے کہ کسی طرح بلوچستان کو ہمیشہ ڈی اسٹیبلائز رکھا جائے. تو پاکستان کے لیے بڑا ضروری